جزا خود الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے اب انسان ایک مسلمان جو ہے رمضان کے مہینے میں حالت روزہ میں حلال چیز کو اپنے اوپر جو ہے جب تک جو مدت بتائی گئی صبح سے جو ہے لے کر شام تک جو ٹائمنگ ہے فکس ہے، تو اس ٹائم تک افطار کے وقت تک جو ہے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ وہ حرام نہیں ہے مگر حالت روزہ میں کیا کرتا ہے انسان جو اپنے اوپر جو ہے افطار تک اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کیونکہ اگر اس کو استعمال کیا تو روزہ جاتا رہے گا، روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے کھانا پینا اور جو ہے گھریلو جو زندگی ہے ان تمام چیزوں کو حالت روزہ میں جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے ختم کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، صوم رک جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے حقیقت میں؟ یہ ایک ریہرسل، ایک مشق، ایک پریکٹس ہے کہ جو 30 دن مسلسل ایک مسلمان روزہ رکھ کے ان تمام حلال چیزوں کو جو ہے اپنے اوپر جو حالت روزہ میں جب حرام کر لیتا ہے، تو اے مسلمان یہ 30 دن کا جو تمہارا مشق ہے، ریہرسل ہے، جو پریکٹس ہے، تم یہ جو اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تم کو جو ہے ضرورت نہیں پڑتی تھی کوئی تمہارا دوست، تمہارا احباب، پڑوسی والا جو ہے نماز کے لیے بولنے کے لیے چلو نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، نہیں، خود دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ ہم جو ہے روزے سے نماز کے لیے جانا ضروری ہے۔ افطار کے لیے جو ہے کوئی جو ہے دوست احباب بلا کر بٹھاتے نہیں تھے، آؤ جو ہے افطار کریں گے، سحری کے لیے کو نہیں، بلکہ خود انسان کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وقت پر وہ اپنے کام کو انجام دے دیتا ہے۔ تو یہ کیا حقیقت میں ایک انسان مشق ہے، پریکٹس ہے۔ تو یہ تم جو ہے 30 دن کا 30 روزہ جو یوم ہے اور اس کا جو مشق ہے انسان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ اگر جو ہے بھوک پیاس ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد انسان اپنے اندر تبدیلی نہیں لایا تو رمضان کے مہینے سے کیا سبق سیکھا؟ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر فرض کر دیا تاکہ تمہارے اندر جو ہے ایک تبدیلی پیدا ہو، تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اب روزہ جو ہے یہ ایک فارسی زبان، صیام جو ہے ایک عربی زبان۔ اب جو ہے صرف کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم سے پہلے والوں پر بھی، یعنی جب پہلے جو قوم تھی ان کے جو ادیان تھے، ان کے جو دھرم جو کتابیں تھے ان میں بھی روزہ تھا۔ اب ہندوستان کا اگر جو ہے جائزہ لیتے ہیں دوسرے ادیان کا تو ان کے پاس بھی جو ہے روزے کا الگ الگ نام سے، کسی میں برت کے نام سے رکھتے ہیں، کوئی اپواس کے نام سے رہتے ہیں، اور کوئی جو ہے دن بھر جو ہے اناج نہیں کھاتے، پھل فروٹ پہ زندگی گزار لیتے ہیں، اور کوئی جو ہے پھل فروٹ بھی نہیں، دودھ پر اور پانی پر جو ہے ان کی جو عبادت کا طریقہ اس پہ رہتے ہیں۔ مگر اسلام کا ایسا ایک روزہ، اسلام کا ایک ایسا طریقہ، پوتر طریقہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ و رسول کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے متقی پرہیزگار بنانے کے لیے جو ہے یہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو، کیونکہ ایک انسان جب متقی کے مقام پر اور تقویٰ کے مقام پر آتا ہے تو اسی انسان کے وجود سے اللہ تعالیٰ کیا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اور متقی کی یہ پہچان نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی، متقی، پرہیزگار سمجھ کر دوسرے کے گنہگار سمجھنا، یہ متقی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ انانیت ہے۔ انسان کو جو ہے انا کیا ہے؟ انا صرف دولت کا نہیں ہے، علم کا ہے، تقویٰ کا ہے، تکبر کا ہے، اور اس کے بعد طاقت کا ہے، حتیٰ کہ حضرت صاحب بلال فرماتے ہیں تقویٰ کا بھی انا ہے۔ تو انسان کو جو ہے اگر یہ خیال کر لیا کہ ہم ہی متقی ہیں، ہم ہی پرہیزگار ہیں، ہم ہی نمازی ہیں، ہم ہی روزہ دار ہیں، باقی ہمارے سامنے جو ہے سب جو ہے غیر متقی ہیں، غیر پرہیزگار ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جو وہاں پر روحانی ربوبیت رک جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی آپ کی تاریخ دیکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے مرتبہ آپ خود جو ہے بنفس نفیس آپ کا وجود تشریف لے کر جاتا ہے، حقائق کی طرف بلانے کے لیے، صداقت کی طرف بلانے کے لیے، جو وجود باعث تخلیق کائنات ہے، جن کے شان میں اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہیں بناتا۔ ایسے باعث تخلیق کائنات آپ کا وجود جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے تاریخ میں آتا 99 یا ایک تاریخ میں آتا کہ 101 مرتبہ جو ہے آپ صداقت کے پیغام کو لے کر پہنچتے ہیں۔
حضرت جو ہے سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں جو ہے قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے کیسا ایمان کا معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے جب فتح ہوا، حضرت جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کنگن کو سراقہ کے ہاتھوں میں جب پہنا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں آپ کے ہاتھ سے نہیں بلکہ رسول اللہ کے ہاتھ سے پہنوں گا۔ تو حضرت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سراقہ یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو خیر بھلائی کے لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے ان کی درگزر کو ان کے جو ہے حدیثوں میں جو ذکر ہے کہ ایک انسان کے اندر 100% میں سے 99% اگر جو ہے برائی ہے، کجی ہے، تو اس کی کجی کی طرف مت غور کرو، ایک خوبی کے لوگے تم اس کو اپنے قریب کر لو گے تو خود بخود تمہاری صحبت کے نتیجے سے، تمہاری جو ہے رویے کی وجہ سے، تمہاری برتاؤ کے اخلاق کی وجہ سے اس کی تمام برائی کجی جو ہے ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت کی جو ہے اعلیٰ مقام پر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے، حضرت عمر سے پہلے حضرت بلال اسلام قبول کرے، لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ خلافت کے منصب پہ بیٹھے اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف بیٹھے درس دے رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی جو ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر کیا کر رہے آپ، ہم کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو رہے، آپ جو ہے ایک دم جو ہے آپ حاکم ہیں اور اس کے بعد جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ جو ہے اب لوگوں کے آپ جو ہے امیر ہیں، آپ کیوں آگے کھڑے ہو جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مقام نہیں بلکہ یہ مسند آپ کا مقام ہے، کیونکہ ہم سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، جس وقت جو ہے اسلام کو جان کی ضرورت تھی، اسلام کو جو ہے قربانیوں کی ضرورت تھی، ایسے دور میں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کر کے اسلام کے درخت کو سرسبز و شاداب کیا، اور بعض جو ہے ایسے لوگ جو اپنی جان کے امان کے لیے بھی جو ہے اسلام قبول کرے، تو یہ کیا حقیقت میں انسان کے اندر اسی وقت تقویٰ پیدا ہوتی جب جو ہے اپنے تمام انسانوں کو جو ہے قریب کرنے والا بن جائے، سب سے روگردانی کر سب سے جو ہے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھ کے باقی سب کو گنہگار سمجھنا جو ہے یہ متقی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور جو ہے جنگل بیابان میں بیٹھ جانا، لوگوں سے جو ہے رہبانیت اختیار کر لینا، کیوں ہم لوگوں سے ملیں گے، مخلوق خدا کے درمیان کیوں جائیں گے، وہ لوگ جو ہے غیر متقی ہیں۔ اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں جو ہے رہبانیت جوگی پر نہیں ہے۔ ارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اقوال میں دیکھتے ہیں حضرت مولا کائنات کتاب فرماتے ہیں اللہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق خدا کے درمیان جا کر ان کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ جو ہے لوگوں کو مخلوق خدا کے درمیان میں جا کر ان کی اصلاح کرنا، ان کی ربوبیت کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے درمیان میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کے درمیان میں رہے، وہ فیض کا زمانہ تھا جو لوگوں سے کٹ کر اور جنگل بیابان میں رہے، یہ شہادت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جو ہے تم رہبانیت اختیار کرو گے، جوگی پن سنیاسی بنو گے تو جو ہے ولایت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ولایت کے مقام پر پہنچنے کے لیے مخلوق خدا کے درمیان میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، ان کو جو ہے اللہ و رسول کے دین کی طرف لانا، یہ ولایت کے طرف پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ تبلیغ اسلام ولایت کے مقام پر پہنچنے کے لیے جو ہے ایک ہی طریقہ ہے، بغیر اس کے انسان کا نہ عروج ہے، نہ ارتقاء ہے، نہ اس کی بقا ہے، نہ ولایت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے علامہ اقبال جو اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذب قلندرانہ، کہ وہ مومنین ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایک جماعت تھی جن کو جو ہے جلال سے، جن کے رعب کو دیکھ کر کفار کے جو ہے حیران و شسر رہ جاتے تھے، بظاہر دیکھنے کے ایک اعتبار سے بھوکے پیاسے تھے،
اسی رمضان کی جو ہے رمضان المبارک کے مبارک اس مہینے میں جو ہے جنگ بدر بھی قائم ہوا، فتح مکہ ہوا. اور ایسا فتح مکہ جو ہے ہندوستان کے اگر تاریخ کتاب اٹھا کر دیکھتے کہ فتح مکہ کے وقت جو تعداد تھی مسلمانوں کی اور جو مشرکان مکہ کی جو دشمن اسلام کی جو تعداد تھی کئی گنا زیادہ تھی. ہندوستان کی مذہبی کتاب کہہ رہی کہ جس وقت فتح مکہ ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو ہے 10,000 تھی اور دشمن اسلام کی جو تعداد تھی 60,090 دشمنوں کی تعداد تھی. تو ہندوستان کی مذہبی کتاب کہتی کہ ہم ایسے ہجرت کرنے والوں کو، امن پھیلانے والے کو اور جو ہے دین کو قائم کرنے والے کو جو ہے 60,090 دشمنوں پہ ہم فتح کریں گے، غالب کریں گے. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کی صحابہ کرام جو ہے کوئی جو ہے شکم سیر ہو کر نہیں بلکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے پیاسے رہ کر جو ہے فتح مکہ کے منظر کو دنیا کے سامنے آپ نے پیش کر دیا. اور تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ملک کو آپ نے فتح کیا تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسلام کی ایسی غیرت ہے، صحابہ کرام کی ایسی غیرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غیرت ہے کہ دوبارہ وہاں پر جو ہے بت پرستی شرک پنپ نہیں سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کا جو فتح کرنے کا مقصد تھا وہ للہیت، اللہ کے دین کو غالب کرنا مقصد تھا. ایک مسلم بادشاہ بھی اگر فتح کرتا تو اپنی مفاد کے لیے فتح کرتا ہے، اپنی اقتدار کے لیے فتح کرتا ہے. لیکن ایک اللہ والا، ایک روحانی وجود جب فتح کرتا تو اللہ کے دین کے لیے فتح کرتا ہے. تو جو ہے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے فتح مکہ ہوا کہ جو ہے کثیر تعداد میں جو ہے دشمن اسلام آپ کے مد مقابل ہیں. حضرت سعد بن باز رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح مکہ کے بعد جو آبائی مکان کو چھوڑنے پر جو ہے خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو ہے ہجرت کر جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے. اس کے بعد جب شان و شوکت کے ساتھ، فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ قرآن نے کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اب وہ سورج جو طلوع ہوا تھا جس کی طرف لوگ آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے، ہر کس و ناکس انسان اس کی طرف آنکھ ملا رہا تھا، اب وہ سورج جو اپنے نصف النہار پہ آ گیا ہے، اپنے آب و تاب، اپنے شباب، اپنے جلال پر آ گیا ہے. اب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. اب جو ہے مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت جو ہے سعد بن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے لوگوں نے جو ہے ظلم و ستم کی انتہا ہمارے اوپر کر دیے تھے اور اس کے بعد جو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم انتقام لیں گے، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام پائیں گے، خون پائیں گے، انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد نہیں بلکہ آج کا جو دن ہے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ، آپ نے سب کو معافی نامہ آپ نے دے دیا. صرف معافی نامہ ہی نہیں دیے، تاریخ اگر اٹھا کر دیتے جو ہے مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی جو ہے آپ فرماتے ہیں جو ہے اپنی تشریح میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام معافی نامہ ہی نہیں دیے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو اس کو امان ہے، اس کو جو ہے نجات ہے. کون ابو سفیان؟ کیسا گھر؟ وہی ابو سفیان جو ہے اسلام کی جو ہے اپنی جان کے امان کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے ان کے گھر میں اسلام کو مٹانے کے لیے اور جو ہے فرزندان توحید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ جو ہے سازشیں بنتی تھی، پروپیگنڈے ہوتے تھے، جو ہے پلان بنتے تھے کس طریقے سے جو ہے نعوذ باللہ اسلام کے بانی کو، اسلام کے بیٹوں کو جو ہے ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام جو ہے دنیا سے نشت و ناب ہو جائے. لیکن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو ہے کہ ایک روحانی وجود جب اقتدار کے منصب پر آتا ہے تو دار فتنہ کو دار امن بنا دیتا ہے، اور ایک مادی انسان جب اقتدار کے منصب پر آتا ہے تو دار امن کو دار فتنہ بنا دیتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، پناہ ہے. تو یہ فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جنگ بدر اسلام کی جو پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی جو ہے جس میں قلیل تعداد میں وہ غزوات جو جا کر جو ہے جنگ میں جو بدل گیا، تو پہلی جنگ اسلام کی
اور اس کے بعد جس میں جو ہے قلیل تعداد میں 8 شمشیریں جو ہے مختصر بھر جو ہے صحابہ کرام 313 کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، اور جو کفار جو دشمن اسلام میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 918 کی تعداد میں ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جو 1000 کی تعداد میں ہے، اب مگر مسلمان 313 کی تعداد میں ہے۔ اس میں جو ہے 8 شمشیریں کچھ جو ہے ہتھیار گنے چنے ہیں، لیکن اسلام کی پہلی جنگ ہے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں، بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کے خاطر جو ہے آپ نے یہ قربانیاں دی کہ جب جنگ کے لیے، جنگ بدر کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو عرب کے لوگ جو ہے تانا دینا شروع کر دیا۔ دیکھو محمد بن عبداللہ کو جو ایک نیا دین لے کر آئے اور جو ہے اپنے جو ہے مٹھی بھر اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے مارکے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے کھانے کو کھانا نہیں تو ہتھیار کہاں سے رہے گا سب کے ہاتھوں میں، تو تاریخ شاہد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے ہاتھ میں جو ہے تلوار نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں جو ہے آپ کھجور کی ٹہنی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لو تمہاری تلوار۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کی ٹہنی پکڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہاری تلوار ہے، تو جنگ بدر کے موقع پہ جو ہے وہ کھجور کی ٹہنی جو ہے تلوار سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ لوگوں نے یہ منظر دنیا نے دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الحبیب یعمل مولا برضا ہی، اللہ تعالیٰ جس کی رضا خود چاہتا ہے۔ تو پھر آپ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو 313 بندے میں تیرے بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، یہ میری زندگی کی سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ تیرے دین کی بقا کے لیے جو ہے لوگوں کو میں جمع کیا ہوں، یہ تیری رضا کے لیے اے بار الہ میں جمع کیا ہوں۔ آج تو ان کو جو ہے ان کو غالب کر دے، اگر آج یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو روئے زمین پر تیرے نام کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ تو ان کو غالب کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصْرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے جو ہے ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے بدر میں جو ہے ان کی مدد کیا اور وہ غالب ہو کر آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو بھیجا ہے۔ اسلام کس لیے آیا دنیا میں؟ مغلوب ہونے کے لیے نہیں، قرآن کسی کا محکوم ہونے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن محکوم آیا ہی نہیں تو محکوم کیسے ہوگا؟ قرآن حاکم ہے، اس لیے کہ احکم الحاکمین کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور جو ہے حاکموں کے سردار کے قلب پر نازل ہوا ہے، تو پھر جو اس کے جو ماننے والے وہ کیسے محکوم ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن حاکم ہے، لوگوں کو حکومت دلانے کے لیے آیا ہے۔ لوگ جو ہے بدنام کر دیا، ارے قرآن دیکھو دہشت گردی کی تعلیم دیتا، قرآن جو ہے ٹیررسٹ کا تعلیم دیتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو ہے قرآن دہشت گردی اور جو ہے فساد کی تعلیم دیتا تو قرآن جو عرب سے چل کر ہندوستان کو اپنا مسکن نہیں بنایا ہوتا۔ 1400 سال ہو گیا، پوری دنیا میں قرآن کے تعلیمات ہیں، ہر مساجد ہر ملک میں جو ہے جب تک قرآن کے جو ہے پیغام جو ہے نہیں سنایا جاتا تب تک کسی ملک میں امن پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس ملک میں جو ہے امن پیدا کرنا ہے اس ملک میں قرآن کے قوانین کو نافذ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے کلام سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا وجود سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کا دین جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تم اس کو جو ہے ایک محدود مت کرو، اس لیے کہ اسلام عالمگیر دین ہے، اس کو تم محدود نہیں کر سکتے۔ تو قرآن بھی جو ہے لامحدود ہے، اس کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، تمام نسل انسانیت کے لیے قرآن ہے۔ ہر انسان جو ہے اگر ارتقاء چاہتا ہے، اگر بھلائی چاہتا ہے، اگر جو ہے روحانی پرواز چاہتا ہے، تو جب تک وہ قرآن کے سے اپنا جو ہے تعلق نہیں جوڑتا تب تک اس کی ارتقاء نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جنگ بدر میں جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اسلام کو غالب کر کے بتائے۔ تو یہ 30 دن کا جو روزہ ہے یہ تمہارے لیے مشق ہے مسلمانوں، کہ تم بھوکے پیاسے کیوں رہ رہے ہیں؟ آخر میں مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تم کو جو ہے ایسے ہی بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے کیا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کی مشق ہے تمہارے لیے۔ اب وہ مشق کے منظر کو آج ایسے حالات نہیں ہے جو کھل کر بتا، لیکن تاریخ صحابہ سے ہم کو مل جاتا ہے کہ اس مشق کی حقیقت کو اگر دیکھنا ہے
تو صحابہ کرام کی زندگی، آپ کی جیون چرت کو پڑھیں دیکھیں تو سمجھ میں آتا کہ بھوکا پیاسا کس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے صبح سے شام تک مشق کرا رہا ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا حقیقت میں؟ اس کے پیچھے راز ہے ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اسلام کے سورج کو طلوع کرنے کے لیے، اسلام کے دین کو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، تاکہ کل کے دن جب تم کو ضرورت پڑ جائے، کیونکہ اسلام وقت کے حساب سے اپنے ماننے والوں سے قربانی چاہتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے مال کی تو مال کی قربانی اسلام مانگتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے جو ہے جان کے وقت کی تو اسی حساب سے اسلام جو ہے اپنے ماننے والے سے قربانی، اسلام ابتدا تا انتہا اپنے ماننے والوں سے قربانی ہی چاہتا ہے۔ اگر اسلامی سال کا جو ہے مہینہ ہی دیکھے تو قربانی سے شروع کے قربانی پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اے مسلمانوں، اسلام کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے تم جو ہے قربانی سے شروع ہو کر جو ہے قربانی پہ ختم ہو جاؤ، تب جا کے جو ہے اسی میں ہماری حیات ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو بہرحال جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کو ندا دی جائے صلاۃ کے لیے، جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کے لیے، تو تم جو ہے دوڑو اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ تو جمع کرنے کے لیے جو ہے کوئی عام انسان جو ہے کسی کو جمع نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب قبلہ عالم درس قرآن کے نوٹس میں جو ہے فرماتے ہیں، آدمی کے پاس آدمی جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی آدمی بن کے آدمی کے پاس آیا۔ اب اس فلسفے کو جو ہے جلدی نہیں سمجھ میں آتا، تو جو ہے کوئی انسان کسی انسان کو جو ہے ایسے ہی نہیں جمع کرتا، جمع کرنے کے لیے حاکم کی ضرورت ہے۔ ایک وقت کا مامور ہی لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں، ہمارا، آپ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہمارا احسان ہے تمہارے پر کہ جو ہم آئے اور تم کو جمع کرے، اور تم کس لیے جمع ہوئے؟ مسیل انبیاء بننے کے لیے۔ اس لیے جو ہے آپ فرماتے ہیں الخیر، سب سے بڑی خیر دین اسلام میں کیا ہے؟ خیر کے معنی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخیر، خیر کا سب سے بڑا معنی کیا؟ اسلام پھیلانا، تبلیغ دین کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو، آپ کے مقصد کو، نصب العین کو، آپ کے منشا کو اپنا شیوا بنا لینا، یہی سب سے بڑی خیر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، اسلام پھیلانا ہی سب سے بڑی خیر ہے، اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے۔ تو آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی خیر کیا ہے، یا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ تمام بنی آدم کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، ہندوستان کو جنت نشان بنانا، امن و شانتی کا گہوارہ بنانا، تمام مانوتا کا، تمام انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور جو ہے لانے کے لیے قرآن نے حکمت بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اسلام جو ہے کسی کافر کا دشمن نہیں ہے۔ لوگ صرف بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے کافروں کا دشمن ہے، نہیں، کہیں بھی تاریخ میں نہیں پیش کر سکتے آپ کہ اسلام کافروں کا دشمن ہے۔ اسلام جو ہے ایک فطری دین ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا، مرض کا دشمن ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کسی کافر کا دشمن نہیں ہے بلکہ کفر کا دشمن ہے۔ یہ کفر تمہارے اندر ختم ہو گیا تو تم جو ہے اس حق تو اس جو ہے اللہ کے حقیقی بندے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے جو ہے اسلام اور غلامی، جس طریقے سے جو حضرت صاحب قبلہ صوفی عبدالقادر صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، فرقہ اور تبلیغ دو متضاد چیز ہے۔ فرقہ میں رہنے والا انسان تبلیغ نہیں کر سکتا، اور تبلیغی میدان گرم کرنے والا انسان فرقے میں مقید نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت صاحب قبلہ عالم آپ فرماتے ہیں اپنے درس قرآن کے نوٹس میں کہ اسلام اور غلامی یہ دونوں متضاد ہیں، کیوں جو ہے غلامی میں رہنے والا انسان جو ہے تبلیغ اسلام کے میدان کو گرم نہیں کر سکتا۔ ایک فقیر، ایک اللہ والا جو ہے کسی کے گود کا پروردہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اس کے سر پر جدھر جائے گا تو ادھر ہے فتح، تیرے سر پہ اللہ نبی مصطفیٰ۔ ایک فقیر کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے جس طریقے سے کعبۃ اللہ کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، کعبۃ اللہ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ہم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو بدل دے گا۔
تو یہ حقیقت میں ایک روحانی وجود کا تصرف ہے۔ تو ایک اسلام اور غلامی دو متضاد چیز ہے۔ اگر غلامی میں انسان کی زندگی گزارتا تو جو ہے وہ مبلغ بن کر کام نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے غلامی سے آزادی ملنا، کیونکہ آزاد دین کو اشاعت کرنا ہے، تو غلامی میں رہ کے کوئی آزاد دین کو کیسے اشاعت کر سکتا ہے؟ آزاد دین کو اشاعت کے لیے جو ہے انسان کو آزاد ہونا ضروری ہے۔ اس کے سر پر جو ہے کسی کا سایہ اور کوئی اس پر جو ہے تسلط جمانے والا نہ ہو۔ اگر کوئی ہمارے اوپر حاکم ہے، حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کوئی جو ہے تم کیسے کسی حاکم کے پاس جاؤ گے جب تمہارے جو ہے تمام حاکموں کا حاکم تمہارے سامنے موجود ہے، تو تم کسی حاکم کے بلائے کیسے جا سکتے ہو؟ تو ہمارا حاکموں کا حاکم جو ہے ہمارا رب ہے، جو وقت کا معمور ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کا وجود، آپ جو حاکموں کا حاکم بن کر آئے تو سب سے بڑی خیر لے کر ہندوستان کی سرزمین پر اور تمام مسلمانوں کو جہاں تمام نسل انسانیت کو آپ آواز دے رہے ہیں، اے محبان علی آؤ، اے طالبان حق آؤ، اے محبان علی، اے عاشقان رسول آؤ، بڑی مدت ہے کوئی بادی دربار کھلا۔ سورہ اخلاص میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ انجمن کا جو قیام عمل میں آیا، اس مقصد کیا ہے؟ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں کے بدولت اس انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ اس لیے آپ کے وجود سے، کیونکہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا معلیٰ میں آپ کی یہ طلب تھی، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں ہندوستان میں جا کر پورے ہندوستان کے امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے، تو آپ کے فرزند ارجمن کی یہ طلب کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کی بدولت اس انجمن کا قیام عمل میں آیا، اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الجہاد بن کے ہندوستان کو اپنا مسکن بنائے۔ اب یہ فلسفہ کا جو ہے لوگ ہضم نہیں کرتے، دیکھو یہ تو اپنا الگ فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اور اتنا آسان جو ہے دین پر، اس لیے جو ہے مکی قرآن میں جو ہے ایک مکی سورہ ایک مدنی سورہ ہے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں جو مکی جو سورہ ہے، یہ مکی پورا سورہ جو ہے دیکھتے ہیں پورا تصوف سے بھری ہوئی ہے، اور مدنی جو سورہ ہے یہ پوری شریعت سے بھری ہوئی ہے۔ اب جو لوگ جو نہیں سمجھ سکے، اب اس کے فلسفے کا نہیں دیکھو جو ان کا الگ ایک مضمون ایک فلسفہ ہو گیا، یہاں تک کہ ایک تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روحانی فلسفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے پیش کیا کرتے تھے، اور باقی تمام صحابہ موجود ہیں۔ اب صحابہ کرام کے اگر دیکھتے ہیں اسی آیت میں جو فرمایا جب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، جو آیت ہے مختصر میں جب اس آیت کے ترجمہ جب تجارت یا کھیل کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو محمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت قیام میں آپ خطبہ دے رہے اور تجارت کا قافلہ آیا، اور پھر لوگ جو ہے آپ کو خطبہ دیتے کھڑا چھوڑ کے بھاگ جانا ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہے بلکہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ اس تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے منافق کا لفظ آپ استعمال نہیں کریں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم درس قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمام جب حضور اس آیت کے مصداق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دے رہے ہیں آپ، اور تمام آپ کے سامنے جو بیٹھے پورے صحابہ نہیں تھے بلکہ اس میں مردار بھی تھے، اور مردار کا لفظ آپ استعمال کیوں کریں؟ کیونکہ آپ کو جو کھڑا چھوڑ کر جانے والا کوئی مسلمان کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو تمام تجارت کو دنیا کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اور پھر آپ کو تنہا چھوڑ کر جو ہے پھر وہ کیسے کھیل کود کی طرف یا تجارت کی طرف جا سکتا ہے؟ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے تمام جو ہے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں پورے جو ہے صحابہ نہیں بلکہ مردار بھی تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں جان کر آپ کو کھڑا چھوڑ دیے اور اپنی تجارت کی طرف آگے بڑھ گئے۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے اسلام کا فلسفہ، اور اس کے بعد جو ہے نماز کا فلسفہ اگر دیکھتے ہیں، نماز کا فلسفہ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے جو ہے میری پوری زندگی میں صرف ایک وقت فجر کی نماز قضا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پورے دن میں جو ہے روتا رہا نماز کیوں قضا ہو گئی، کیونکہ آپ فرماتے ہیں جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کہ نماز ایک مسلمان کا جو ہے نماز قضا ہونا یہ مردار پن کی دلیل ہے، کیونکہ جو ہے نماز وہی جو ہے قضا کر سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے سعید بن وحید صاحب اپنی کتاب میں قلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ عالم بے نمازی سے آپ محبت نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے اگر دوسری تواریخ کی طرف جاتے ہیں، مشکات یا مسلم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے بعد شیخ رومی علیہ رحمہ کے اقوال ہیں، حضرت بائزی بستامی رحمہ، حضرت عبدالقادر ان تمام بزرگان دین کے اقوال دیکھتے ہیں، تو یہ فلسفہ
مغز اگر ہے تو حضرت صاحب قطب العالم آپ ایک بات میں فرماتے ہیں جو کچھ مجھے ملا ہے نماز کی بدولت ملا ہے. تو یہ اس لیے حضرت صاحب قطب العالم فرماتے ہیں ہمارے جو متبعین ہیں وہ شریعت کے سخت پابند ہیں. یہ جو ہے حقیقت میں جب یہ 30 روزہ جو رمضان کا مہینہ یہ انسان کو ایک تبدیلی کرنے کے لیے ایک جو وقت کا پابند بنانے کے لیے آیا. اگر انسان پابند نہیں ہوا تو بھوک اور پیاس سے کیا مطلب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا جو ہے ذالکم خیر لکم کنتم تعلمون. یہ خرید و فروخت سے تجارت تمام چیزوں کو چھوڑ دو. کب؟ جب تم کو آواز دینے والا ایک روحانی وجود آیا. تب جو ہے جس وقت جو ہے اذان ہوتی ہے ایک ظاہری حساب سے جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت یہ تجارت یہ تمام چیز چھوڑ دو. کیوں؟ اللہ کے گھر سے آواز آئی, مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو ایک جو ہے ایک ظاہری طور پر ہے, لیکن روحانیت کا یہ فلسفہ یہ کہ جب ایک وقت کا معمور بیت رضوان کے لے کر کھڑا ہوا ہے, ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بن کے جب کھڑا ہوا ہے تو تمام سلاسل کو چھوڑ کر اس بیت رضوان کی طرف آ جاؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. یہ دو فلسفہ جو اس آیت میں جو ہے جو پوشیدہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ذالکم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کہ جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. تو اللہ جب نماز ہو چکی یعنی صلاۃ قائم ہو جائے تو صلاۃ کیا ہے اپنے پاس آسان انداز میں بتایا جب 5 معنی لیے جاتے مختصر میں. یہ صلاۃ یعنی تبلیغ اسلام. تو جب یہ تبلیغ اسلام کے بدولت جس عمل کے لیے تبلیغ اسلام کو پیش کیا جا رہا جب وہ عمل غالب آ جائے تو پھر تم وہاں پر سے نکل کے دوسری طرف راستہ اختیار کرو اور وہاں پر پھر اسی کام کے لیے جو ہے اپنے عمل کو پیش کرو. اسی میں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ نہیں کہ اچھی جو ہے لوازمات کو حاصل کر لینا, دنیا کی تمام دولت کو حاصل کر لینا, یہی اللہ کا فضل نہیں ہے. بلکہ جو ہے اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک جو انسان دنیا سے متمنی دنیا کا ایک جو طلبگار رہتا تو آپ فرماتے ہیں اے لوگو دنیا سے کیا طلب کر رہے, دنیا سے جو ہے کس خواہش میں تم ہو کہ دنیا تم کو کیا عطا کرے گی. ارے جو دنیا کے لوگ اپنے نبی کے نواسے کو کربلا معلیٰ میں پانی نہیں دیے وہ دنیا کے لوگ تم کو کیا دیں گے. اگر تم کو کچھ حاصل ہونا ہے تو اس نبی کے نواسے کی جو ہے استقامت کی طرف آ جاؤ, ان کے مقصد ان کے منصب کی طرف آ جاؤ, مقصد کی طرف آ جاؤ تو دنیا تمہاری غلام بن جائے گی. تو یہ جو ہے حقیقت میں تبلیغ اسلام کی بدولت ایک مبلغ کو جو ہے کبھی جو ہے اسلام غالب ہونے کے بعد امن شانتی قائم ہونے کے بعد پھر اس کو وہاں پر رکنا نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف کوچ کرنا ہے. علامہ اقبال اسی لیے آپ فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروق و سلیمانی. اگر جو ہے مکتب کی فضا مکتب کی ہوا بہت اچھی ہے, قال اللہ قال رسول کی تعلیمات اپنی جگہ برحق ہے, لیکن فاروق و سلیمانی کی تعلیمات وہ جذبہ اگر پیدا کرنا ہے تو جب تک انسان ایک مسلمان اسلام کو اپنا شیوا نہیں بنا لیتا, میدان میں کھڑا نہیں ہو جاتا, تب تک فاروق و سلیمانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے, ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے, تماچے موج کی کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. بظاہر حساب سے جو ہے جو زیر دریا تیرنے والے تھے لیکن اسی میں ایک جو تماچے موج کی جو تماچے کھانے والے تھے تو ایک وقت آیا کہ جو ہے وہ گوہر بن کے نکلے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسلام کو حیات دینے والے بن کر کھڑے ہوئے. اولیاء کرام بزرگان دین جو ہے فیض کے زمانے میں کس طریقے سے جو ہے اسلام کو آپ اب لوگوں کے درمیان پیش کر کے لوگوں کو راہ راست پر لانے والے بن گئے اور اس کے بعد اسلام کے حقائق کو پیش کر کے بتایا. اس لیے جو ہے گاندھی جی ہندوستان کی جو ہے جس کو جو ہے ہندوستان کی قوم مہاتما کہتی ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ہندوستان میں جو ہے صوفیوں کے اسلام سے محبت ہے, صوفیوں کے اسلام سے ہم کو پریم ہے. تو آخر میں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صوفیاء کرام نے جو اسلام کو پیش کیا. آج جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں جو ہے اسلام کا پریشے ان کو نہیں معلوم, اسلام کا تعارف ان کو نہیں معلوم.
وہ لوگ اسلام کو اگر دیکھ رہے ہیں تو کوئی اکبر کے جو ہے کردار سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بابر کے جو ہے کردار سے دیکھ رہے ہیں، کوئی الگ الگ جو ہے مسلمان بادشاہوں کے جو ہے ان کے اخلاق، ان کے عمل سے پیش کر رہے ہیں۔ ارے اسلام کا پریچے لینا ہے، اسلام کا تعارف لینا ہے تو اخلاق جو ہے پرکھنا ہے، تو اکبر بابر کے جو ہے اخلاق سے نہیں بلکہ اولیاء کرام بزرگان دین جو ہندوستان کو اپنا مسکن بنائے، قرآن لے کر، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر اور ذکر و اذکار کو لے کر، اسلام کی وہ چہرے کو لے کر آئے جس چہرے کے ذریعے سے، جو چہرے کا ذکر ہندوستان کی تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں ہر ہندو کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے موجود ہیں، اے مسلمانوں تم ان کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھو، اسی میں ہماری حیات اور بھلائی ہے، ہر ہندو کے گھر میں۔ لیکن جو پیش کر کون کرے گا؟ اب جو ہے پیش کرنے کی باری آ جائے تو مسلمان جو ہے رائے فراری اختیار کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں اگر تم رائے فراری اختیار کرے تو یاد رکھو کہ جو ہے تاریخ جو ہے ایسا آئے کہ تمہارا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں۔ اگر تو اپنے نام و نشان کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو حضرت صاحب قبلہ عالم سورہ کہف کی عملی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، آپ جو فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم جو یہ خانہ داری سے دور ہیں، یہ خانہ داری اپنا کام نہیں ہے، بلکہ جو ہم تخت چاہنے والے کو تخت دے کر، حکومت چاہنے والے کو حکومت دے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری میں مست رہنے والے ہیں۔ اے لوگوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری جس کے اندر آ گئی وہ انسان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ آپ کے مقصد کو، آپ کے منشا کو لے کر آگے بڑھے گا۔ اسی لیے جو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو علم قرآن آ جاتا تو پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ کبھی دنیا کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ اور آپ فرماتے ہیں دنیا کے لیے، پیٹ کے لیے انتظام کر جو ہے مارا پھرنے والا جانور کے نمبر پر ہے، بلکہ جو ہمارا جو کام ہے وہ دین کی فکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے جو حضرت صاحب قبلہ عالم کے اگر جو ہے کئی جگہ درس قرآن میں اگر دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم کو دیکھنے کے بعد جو ہے علم قرآن آتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو دیکھیں اور علم قرآن نہ، یا تو دیکھا تو علم قرآن نہیں ہے تو آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو امی لوگ تھے، یہ تو وہ زمین یا آپ کی دربار وہ خانقاہ ہے کہ جہاں کی خاک اگر انسان چھان گے تو گویا جو ہے گونگے کے اندر بھی گویائی آ جاتی ہے۔ آج کیا جو ہے وہ نکات یا اس کے بعد کون سا طریقہ ہے کہ جس کے پاس بولنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، لیکن چند دن میں آپ کے جو ہے فیض صحبت میں رہ کر آپ کے درس قرآن سے جو ہے وہ روحانی فیض حاصل کر لیا تو بڑے بڑے میدان کو گرم کرنے والے بن جائے۔ یہ کسی مدرسے کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی مساجد کی تعلیم نہیں ہے جو دو فلسفہ، ایک روحانی فلسفہ ہو یا جو ہے ایک مادی جو فلسفہ۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں میں ایک ہی شخص اس زمانے میں ہوں جو ہر مادیات سے روحانیت کا فلسفہ پیش کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے جو ہے قاری سالم محمدی جو ہے شمال ہند کے بہت بڑے جو ہے صاحب فرمان، نواب نظام بادشاہ کے زمانے میں جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم کا وجود اور قاری سالم محمدی صاحب کا جو ہے آپ دو لوگ صاحب فرمان تھے، لیکن آپ کا جو علاقہ جو ہے شمال کے علاقہ آپ کو اپنی فصیح زبان، فصاحت، بلاغت پر بہت فخر تھا، تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ ارادہ کر لیے کہ جو ہے آج ہم صدیق دیندار صاحب کی جو ہے غلطی پکڑیں گے، اس لیے کہ صدیق دیندار صاحب دکن کے علاقے کے ہیں۔ اچھا یہ دکن یہ واقعہ سنانے سے پہلے حضرت صاحب قبلہ عالم ایک مرتبہ جو ہے آپ نظام بادشاہ کے پاس گئے، جانے کے بعد جو ہے فصیح زبان جب اردو آپ پیش کریں تو نظام بادشاہ بولتے ہیں آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں دکن کا ہوں، تو آپ مسکرائے، ایک دکن کا شخص اور فصیح اردو بولتے ہیں۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم کے یہ معمول جب دکن کے لوگ آپ کے اطراف جمع ہوتے تھے تو دکن کی زبان کی فصاحت آپ بولتے تھے، اور جب شمال کے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کی جو ہے شمال کی زبان کی فصاحت کے حساب سے آپ بات کرتے تھے۔ تو بہرحال جب قاری سالم محمدی صاحب یہ خیال کرے کہ صدیق دیندار صاحب دکن کے علاقے کی دکنی زبان ہے اور ہم جو ہے شمال کے علاقے کے ہیں، تو بہرحال ان کی جو ہے دکنی زبان جو ہے کے حساب سے ہم فصیح زبان کے حساب سے پکڑیں گے۔ اب یہ خیال کر کے جو ہے اب اس زمانے میں جو ہے پیریا تھیٹر کہاں پہ ایک جو ہے تھیٹر میں جلسہ ہوا اور وہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اس آیت پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں تو تاریخ میں جو ہے آتا ہے کہ اس وقت جو ہے قاری سالم محمدی صاحب ایک ہاتھ میں پیپر اور ایک ہاتھ میں پین لے کر مجمع میں سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہیں، اور جس وقت حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کی جو ہے فلسفہ کو، روحانی اور ظاہری فلسفہ کو آپ پیش کرتے ہیں
تو آپ کے ہاتھ سے قاری صالح محمدی صاحب اپنے تاثر کو پیش کرتے ہیں جی جس وقت میں تو صدیق دیندار صاحب کی دکنی زبان کی جو ہے غلطی پکڑنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن جس وقت آپ نے اس فلسفہ کو پیش کیا کب میرے ہاتھ سے قلم اور کاغذ چھوٹ کے گر گیا ہم کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ حقیقت میں ایک روحانی وجود ہی سکھا سکتا، یہ روحانی وجود کی بدولت ہے کہ آج ہم امی لوگ آپ کے دربار میں جمع ہوئے۔ اگر بڑے بڑے فلسفہ جو ہے سعید بن وحید صاحب جو اس زمانے میں جو آئے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے الیکٹ کیے ہوئے، لیکن جو ہے اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ جو ہے پیسے والے تھے، کبھی زندگی میں کسی سے قرضہ نہیں لیے تھے، لیکن جب وقت آ گیا تو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے مجھ بے نیاز کو اللہ تعالیٰ کیسی بے نیاز جماعت ادا کیا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو جو ہے سادھوؤں کا لباس پہنایا تو بنا چوچرا جو ہے سادھوؤں کے لباس پہن لیے، بھیک منگوایا تو بلا چوچرا جو ہے بھیک مانگنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو سعید بن وحید صاحب فرماتے ہیں کبھی مانگا نہیں تھا قرض بھی اب بھیک بھی مانگے، مرائے تزکیہ مانگا کرے ہر شخص سے چندے۔ تو یہ اسلام کی خاطر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو منوانے کے لیے انسان جو ہے بھیک مانگنے کے لیے تم آگے بڑھو، اس پہ کوئی شکن جو ہے پیشانی پہ بل نہیں آنا۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں مجھ بے نیاز کو اللہ تعالیٰ بے نیاز جماعت ادا کیا۔ کیسی بے نیاز جماعت ہے کہ جو ہے سال جو ہے جا کر دورے پہ رہتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ خاندان قبائل کی پرواہ۔ حضرت صاحب قبلہ عالم درس قرآن کے نوٹس میں فرماتے ہیں ایک اللہ والے کے لیے جو ہے بیوی بچوں کا حقوق ضروری نہیں ہے، سب سے بڑا جو حقوق ہے اللہ کا حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اللہ والے کی بیوی کو اگر زبان کی غیرت اتنی ہے کہ اگر اللہ والے کی بیوی کسی چیز کی خواہش کر لے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی غیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والے کی بدل اس کو عطا کر دے دیتا ہے۔ اللہ والوں کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ صاحب قبلہ درس قرآن کے نوٹس میں فرماتے ہیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیرت میں بڑے بڑے انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جو ہے ان کے والد اسلام کے لیے جو ہے سپاہی بنے، فقیری اختیار کرے، یہ تو ان کے خواہشات کو پوری نہیں کر سکتے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مسبب الاسباب ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے صاحب قبلہ عالم ہندوستان کے سرزمین پر آپ جو ہے مبلغین کی تعریف فرمائے۔ آپ جو ہے یاد اسلام میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آریاؤں کی ودیا نگر میں سلسلہ ڈال دیے۔ حیدرآباد دکن کے علاقے میں ایسے بڑے بڑے علماء مشائخین ہیں، فلاسفہ تاریخ پیش کرنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی ایک نام بھی پیش کرو جو آریاؤں کی ودیا نگر میں سلسلہ ڈالنے والے بڑے بڑے پنڈتوں کو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں جو ہے ایک کوئی دنیا کا کوئی سوال لے کر آؤ، سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں سے ان کو جواب دیں گے۔ تو یہ کیسا فلسفہ کون سکھا سکتا؟ یہ قرآن کے علاوہ، قرآن والے کے علاوہ کوئی فلسفہ یہ پیش نہیں کر سکتا۔ تمہارا قال اللہ قال رسول تمہاری مسجد تک، تمہارے مدرسوں تک اگر قال اللہ قال رسول کے حقائق کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کی طرف آنا ضروری ہے۔ بغیر صاحب قرآن کے جو ہے تم میدان کے مجاہد یا میدان کے غازی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور اس کو جو لوگ حجاج جو حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں تو علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کو بھی جھجھوڑے آپ کس طریقے سے جھجھوڑ رہے ہیں۔ جو حجاج لوگ جو حج کرنے گئے یا طواف کر کے آ رہے ہیں تو وہاں سے تبرک نعمت کیا لے کر آئے؟ جو کھجور اور زمزم کے پانی لے کر آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ ارے حرم کا تحفہ سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اس کی حقائق کو سمجھانے کے لیے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشر قبلہ عالم قدسہ العزیز کا وجود ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا تاکہ آپ کے احسانات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے، اور اسی احسانات کی بدولت تمام انسان کی ارتقاء ہونے والی ہے۔ جب تک ایک انسان جس طریقے سے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جب تک کوئی ہندو کل کی اوتار کو نہیں مانتا تب تک اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، جب تک تم وقت کے معمور کا ساتھ نہیں دو گے تب تک تم ولایت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے دین اسلام کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم وربنا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحہ. حضرات وقت بھی ہو گیا اور یہ سورۃ الفاتحہ آج جمعۃ الوداع، حقیقت میں آج جو اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، تمام مساجد میں لوگ الوداع و الوداع یا شہر رمضان کی جو ہے ایک تلبیہ پڑھتے. حقیقت ایسا نہیں ہے. اے مسلمان، تم کس کو یہ الوداع کہہ رہے ہو؟ کیا رمضان کو، روزے کو، نماز کو، صوم و صلاۃ، کس کو روزہ جو ہے الوداع؟ ارے الوداع کہنا ہے تو یہ صوم و صلاۃ جس برائیوں کو تم سے دور رکھے تم اس کو الوداع کرو. باقی جو ہے الوداع ہمارا کب ہوگا؟ جب ہندوستان کی سرزمین پر امن و شانتی کا گہوارہ، ہندوستان جنت نشان بنے گا. اسی لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ آپ کے درس قرآن کے نوٹس میں فرماتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں نماز. صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی صرف نماز نہیں ہے، جیسے آپ 5 معنی ہیں مختصر میں. تو نماز، صلاۃ جو ہے ایک صلاۃ نماز ہے جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے نماز یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے کاندھے پر لے کر میدان میں کھڑے ہونا، یہ عبادت ہے. عبادت یہ نہیں کہ نماز میں جو ہے صرف سجدہ کر لینا، یہ تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات، یہ تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. پھر عبادت کیا ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں عبادت ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے کاندھے پر لے لو، آپ کے وجود کے لے لو، اور میدان میں کفار کی جھمکٹوں میں کھڑے ہو جاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تم کو غالب کرنے والے. اللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے. تو صرف ہم زبان سے زبانی خرچ نہیں ہے. اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم کے متبعین وہ ایسے نفوس ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ ہمارا محافظ ہے. 1924 میں ابھی جو ہے گاندھی جی کی بھی حکومت نہیں تھی، انگریز کا دبدبا تھا. ایسے زمانے میں حضرت صاحب قبلہ عالم اور آپ کے متبعین آپ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر راجگان ہند کو دعوت اسلام دے رہے ہیں. بڑے بڑے راجاؤں کو پاس جا کے اسلام کی حجت آپ نے کیا. تاریخ موجود ہے. گاندھی جی کو آپ نے دو مرتبہ آپ نے دعوت مدعو کرے. پنڈت جواہر لال نہرو کو آپ نے حقائق کی طرف مدعو کرے. ایسے 600 راجگان ہند کے پاس آپ نے حقیقت کے حقائق کے پیغام کو بھیجا. 700 پنڈت آپ کے ہاتھ پر جو ہے حقائق کو قبول کر کے جو حقائق کی صداقت کی طرف آ گئے. یہ حقیقت میں کون پیش کر سکتا ہے؟ کون ان ایسے دیوانوں کا محافظ ہے؟ کون ایسے پروانوں کا نگہبان ہے؟ وہی سراج الاولین والآخرین، جو اولین کا جو سورج تھا وہی آخرین کا سورج ہے. جو اولین کا محافظ تھا وہی آخرین کا محافظ ہے. جو اولین کا نگہبان تھا وہی آخرین کا بھی نگہبان ہے. تو حقیقت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد المعلى شان ماحي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى وراء الورى سفره مقام الأحدية مقامه هو كافة للناس أمته خرجت للناس كتابه بيان للناس هو رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
المنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل واتم